اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور یقیناً دانا پانی کے ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو چلیے آپ کو انتظار نہیں کرواتے، چلتے ہیں آج کے دانا پانی کے ایپیسوڈ کی طرف۔ وہ تو صبح سویرے ہی کہیں چلے گئے تھے، اس کے بعد کمرے میں نہیں آئے۔ میں سمجھ رہی تھی وہ آپ کے پاس ہیں۔ تجور ایک لمحے کے لیے ٹٹکی تھی۔ ہاں آیا تھا صبح میرے پاس، لیکن میں نے سوچا پھر تمہارے پاس چلا گیا ہے۔ شاید حویلی میں چہل قدمی کر رہا ہوگا، گھوڑوں کی طرح اسے بھی عادت ہو گئی ہے ہر صبح سویرے اٹھ کر سیر کرنے کی، تجور نے ہنستے ہوئے کہا۔ جیسے بیٹے پر پردہ ڈالا تھا تب ہی ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ چھوٹے چودھری کو دیکھو، حویلی میں کہاں ہے؟ تجور نے اسے ہدایت دی تھی۔ وہ تو جی صبح ہی گھوڑے پر بیٹھ کر کہیں چلے گئے تھے۔ میں جب حویلی آ رہی تھی تو میں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا، ملازمہ نے اطلاع دی تھی اور پراٹھوں کی چنگیڑ رکھ کر چلی گئی تھی۔ ہاں وہ گیا ہوگا، صبح صبح نہر کنارے جایا کرتا ہے اکثر۔ تجور نے اس بار بہو سے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا اور موضوع بدلنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے سامنے پلیٹ رکھتے ہوئے اس نے اس سے کہا، بیٹا تم ناشتہ کرو، آ جائے گا وہ تھوڑی دیر میں۔ ماہنور نے مراد کا انتظار کرنے کا اصرار بھی نہیں کیا تھا۔ اسے پتہ تھا اس کی پھوپھی کس بات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس نے اس بات میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ یہ تو پوچھا ہی نہیں میں نے کہ اس نے تمہیں منہ دکھائی میں کیا دیا؟ تجور نے اس کی کلائیوں میں کنگن دیکھنے کے باوجود بے نیاز نظر آنے کی اداکاری کرتے ہوئے پوچھا، پراٹھا اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے۔ ماہنور نے تجور کو دیکھا اور پھر کہا، انہوں نے مجھے منہ دکھائی میں موتیا کا نام دیا تھا۔ میرا نام وہ بھول گئے تھے، کہہ رہے تھے کسی نے انہیں بتایا ہی نہیں۔ اس نے اتنے سادہ لہجے میں یہ بات کہی تھی، تجور پھر بھی کٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ ماہنور سے کچھ بھی کہنے اور پوچھنے کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ ماہنور ایک بار پھر اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی اور تجور کی بھوک اڑ گئی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک لمبی خاموشی آئی تھی۔ پھر تجور نے اس سے کہا، تمہارا نام اس کے نکاح نامے میں لکھا ہے 3 بار، قبول کیا اس نے تمہیں، بھول بھی جائے تو بھی تم یاد رہو گی اسے۔ مردوں کے ان چھوٹے چھوٹے معشوقوں کو دل پر نہیں لیتے۔ تجور نے بظاہر بڑے بے فکرانہ انداز میں اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ ماہنور چاہنے کے باوجود اسے کہہ نہیں سکی کہ موتیا کا نام مراد کے دل پر لکھا ہے اور اس دل کو نکاح نامے کا کوئی پاس ہی نہیں تھا، پر وہ اس گھر میں ہی دوسرے ہی دن تجور سے بحث کیا کرتی۔ وہ فرمانبرداری کی صفت پر چنی گئی تھی تو اسے یہاں فرمانبرداری ہی دکھانی تھی۔ ملازمہ پانی کا ایک نیا جگ لے کر آ گئی تھی۔ اس نے گلاس میں پانی ڈال کر تجور کو اطلاع دیتے ہوئے پانی کا نیا گلاس پیش کیا۔ تجور نے وہ گلاس ماہنور کی طرف بڑھاتے ہوئے اپنے لیے ایک نئے گلاس میں پانی ڈالا اور پانی کا پہلا گھونٹ لیتے ہی وہ بلبلائی تھی، کہاں سے آیا ہے یہ پانی؟ یہ بھی کڑوا ہے۔ اس نے ملازمہ پر چڑھائی کرتے ہوئے کہا تھا، جی یہ تو گاؤں کے کنویں سے آیا ہے۔ ملازمہ نے ڈر کر کہا تھا، گاؤں کے کنویں کا پانی تو ہمیشہ میٹھا تھا، کڑوا کیسے ہو گیا؟ تجور کو یقین نہ آیا کہ وہ گاؤں کے کنویں کا پانی ہے۔ تبھی ماہنور نے بھی گلاس اٹھا کر پانی کا ایک گھونٹ پیا اور اس نے جیسے حیران ہو کر تجور کو دیکھا، تجھے بھی کڑوا لگا ہے نا؟ دیکھا میں کہہ رہی تھی نا، جھوٹ بول رہے ہیں یہ نوکر، یہی کہیں سے لے کر آئے ہیں پانی۔ تجور کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اندازہ لگایا تھا اور پھر بولنا شروع کر دیا تھا، پھوپھو پانی میٹھا ہے۔ ماہنور کے جملے پر تجور ٹھٹکی تھی۔ اس نے حیران ہو کر اس کی شکل دیکھی، پھر ملازمہ کی، جس نے ماہنور کے جملے پر جیسے ہمت باندھتے ہوئے کہا تھا، چوہدرائن جی پانی میٹھا ہے، میں بھی پی کر آئی ہوں ابھی۔ تجور نے عجیب سے انداز میں گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ لیا، پانی کی کڑواہٹ ویسی ہی تھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا چوہدرائن جی؟ کہیں چھوٹے چودھری کی برات کی تھکن کی وجہ سے طبیعت تو نہیں خراب ہو گئی؟ زبان کا ذائقہ اسی لیے خراب ہو گیا ہوگا، ملازمہ نے تشویش سے کہا تھا۔ تجور نے کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ وہ پانی کے گھونٹ اسی طرح لینے لگی۔ پانی کڑوا تھا، وہ قسم اٹھا کے کہہ سکتی تھی، پر اب سب کو میٹھا لگ رہا تھا تو وہ یہ کیسے کہتی رہتی؟ ہاں شاید تھکن کی وجہ سے ہی۔ کام بھی تو اتنا کیا ہے، اتنی جلدی شادی کی تیاری کرنا کوئی آسان کام تھوڑی تھا۔ تجور نے ملازمہ کی بات پر یقین کر لیا تھا، پر کچھ تھا جو اس کے ذہن میں کہیں اٹکا تھا۔ اس کا باپ ہمیشہ اسے کہا کرتا تھا، کسی پر کیا جانے والا ظلم جب اللہ کو بہت ناپسند آئے تو وہ کوئی نہ کوئی نعمت واپس لے لیتا ہے۔ پتہ نہیں
اسے اپنے باپ کی یہ بات اس وقت کیوں یاد آئی تھی؟ تاجور نے جیسے خود کو ہی ڈانٹا۔ نہ وہ ظالم تھی، نہ اس نے کسی سے کوئی نعمت چھینی تھی۔ ایک کنویں کا پانی کڑوا ہو گیا تو ہزاروں کنویں کھودے جا سکتے تھے۔ پانی میں گڑ ملا کر میٹھا کیا جا سکتا تھا۔ اسے جیسے خود کو تسلی دی تھی اور اس پانی سے اپنا دھیان ہٹانے کی کوشش کی تھی جو اب بھی آدھے گلاس میں اس کے سامنے پڑا تھا۔ پورے گاؤں نے اگلے دن گامو اور اللہ وسائی کو گھر سے باہر نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی ان کے گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ آس پڑوس والے ہمدردی اور حال احوال پوچھنے کے لیے دروازہ بجاتے رہے تھے، پر وہ دونوں اندر سے ہی نہ ملنے کے لیے نکلے تھے۔ ان گاؤں والوں سے وہ کیا ملتے جو برات میں لٹائے جانے والے سکے لوٹتے رہے تھے، جس میں ان کی عزت کا جنازہ نکلا تھا۔ گامو اور اللہ وسائی نے ساری زندگی ان لوگوں کی خدمت کی تھی، ان کی غمی خوشی میں آگے بڑھ بڑھ کر حصہ ڈالا تھا، پر ان میں سے کوئی اس وقت ان کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ ان میں سے بہتوں کو اندر خانے پتہ تھا کہ وہ بارات گامو کے گھر نہیں آنی تھی، پر پھر بھی انہوں نے گامو کو پہلے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ گامو اور اللہ وسائی کا غصہ بجا تھا، پر انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ گاؤں والے نہیں تھے، دنیا تھی، اور دنیا تماشا دیکھتی ہے، تماشا روکتی نہیں۔ گامو نے اپنے گھر اور شہر میں گرنے والا ایک ایک سکہ اٹھا کر کسی نے جس چیز کی طرح باہر گلی میں اچھالا تھا، وہ چودھریوں کے گھر سے آنے والی چیز تھی، اور گامو کو اب چودھریوں کے گھر کا دانہ تک نہیں چاہیے تھا، سکہ تو الگ چیز تھی۔ گھر کے اندر دونوں میاں بیوی موتیا کے پاس بیٹھے رہتے، جو اسی حالت میں اب بھی تھی جس حالت میں اس بارات کے جانے کے بعد ہو گئی تھی۔ ماں باپ روتے اس کے منہ میں لقمے ڈالتے، پانی پلاتے، وہ چند لقمے لیتی، پانی پیتی، پھر لیٹ جاتی، پر چپ کا روزہ اس نے اب بھی نہ توڑا تھا۔ اور گامو اور اللہ وسائی تڑپ رہے تھے، وہ اسے پکارتے، اس سے باتیں کرتے رہتے، وہ چپ بیٹھی انہیں روتا بلکتا دیکھتی رہتی، یوں جیسے وہ ماں باپ نہیں تھے، یوں جیسے ان کے رونے سے اس کو غرض ہی نہ تھی۔ میں نے پیر صاحب کے پاس لے کر جانا ہے موتیا کو، میں نے انہیں دکھانا ہے کہ ان کے خاندان نے میری بیٹی کا کیا حال کیا ہے، گامو نے ایک رات اللہ وسائی سے کہا تھا، اور اس نے جواباً گامو سے کہا، کوئی فائدہ نہیں گامو، کچھ نہیں ہوگا، انہوں نے اپنی پوتی بیاہ دی ہے چودھریوں کے گھر، انہیں کیا پتا کہ وہ میری موتیا کا نصیب تھا، میری موتیا کا نصیب چھیننے والوں سے میں موتیا کے حال کے لیے کیا دعا کرواؤں۔ اللہ وسائی غصے میں بولتے بولتے رونے لگی تھی۔ دعا نہیں کروانی اب میں نے ان سے، کبھی کسی چیز کے لیے دعا نہیں کروانی، پر شکایت تو کر کے آنی ہے میں نے اللہ وسائی، اپنی بیٹی کی حالت تو دکھانی ہے میں نے انہیں۔ گامو اپنی بات پر مصر رہا تھا اور اللہ وسائی کو اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ اگلے دن گاؤں والوں نے بڑے دنوں کے بعد گامو کے گھر کا دروازہ کھلتے اور ان تینوں کو گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ گامو اور اللہ وسائی کے درمیان ان کا ہاتھ پکڑے چلتی۔ موتیا کو کسی نے پہچانا ہی نہیں تھا، وہ دنوں میں جیسے سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ گاؤں والوں نے رستہ روک کر گامو اور اللہ وسائی سے افسوس کا اظہار کرنے کی کوشش کی تھی، پر ان دونوں میں سے کسی نے ان کا پرسہ نہیں لیا تھا۔ تماش بینوں کی کیا ہمدردی اور کیا افسوس! گامو نے پیر ابراہیم کے ڈیرے پر جا کر صرف شکایت کا سوچا تھا، پر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہاں جا کر وہ رو پڑے گا۔ پیر ابراہیم موتیا کی حالت دیکھ کر چپ کے چپ ہی رہ گئے تھے۔ کمی کمین ہیں ہم، پر انسان ہے پیر صاحب، آپ کی بیٹی اور نواسے نے یہ حال کیا ہے میری بیٹی کا۔ گامو نے روتے ہوئے ان سے سارا قصہ کھول کر رکھ دیا تھا۔ پیر ابراہیم کا دل لرز کر رہ گیا تھا۔ آج تک ان کے ڈیرے پر کوئی ان سے ان کے خاندان کے کسی فرد کی شکایت لے کر نہیں آیا تھا، اب آیا بھی تھا تو ان کی اکلوتی بیٹی تاجور کی شکایت کرنے، اس کے بیٹے کے خلاف مقدمہ لے کر، اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ جواب میں کیا کہیں۔ تاجور نے ان سے غلط بیانی کی تھی، لیکن اس غلط بیانی کے ساتھ اس نے جو کچھ گامو کے ساتھ کیا تھا وہ انہیں رلا رہا تھا۔ ایسا بدلہ، ایسا انتقام، ایسا غصہ کہاں سے لیا تھا اس سید زادی کی بیٹی نے، جس کی ماں سے بڑا نرم دل کوئی تھا ہی نہیں۔ آپ دعا کریں ہمارے لیے کہ جنہوں نے ہم پر ظلم کیا وہ تباہ و برباد ہوں، ان کی اگلے نسلیں ختم ہو جائیں۔ ہم بدلہ نہیں لے سکتے ان سے، اللہ بدلہ لے گا، اللہ وسائی نے پیر ابراہیم سے کہا، اور پیر ابراہیم ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکے۔
وہ ظالموں کو پہچانتے تھے، وہ ان کا خون تھا، ان کی نسل سے تھے۔ اپنی نسل کو خود ختم ہو جانے کی بد دعا وہ کیسے دیتے؟ گامو جانتا تھا، پھر بھی اصرار کر رہا تھا، وہ جیسے ان کی ولایت کو چیلنج کر رہا تھا۔ ان کے ڈیرے پر بیٹھے لوگوں کے سامنے اس نے پیر ابراہیم کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ انہیں کٹہرے میں کھڑا ہو کر انصاف کرنا تھا۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد پیر ابراہیم اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور وہ موتیا کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے تھے۔ اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے انہوں نے موتیا سے کہا تھا، میری بیٹی اور اس کی خاندان کو بد دعا نہ دینا موتیا۔ وہ موتیا کے سامنے گڑ گڑائے تھے۔ وہاں بیٹھے ان کے مرید ساکت تھے۔ پیر ابراہیم کو اس حالت میں انہوں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ سر جھکائے بیٹھی موتیا نے سر اٹھا کر پیر ابراہیم کو دیکھا تھا اور وہ دیکھتی ہی رہی تھی۔ پیر ابراہیم کے پاس ولایت عبادت اور ریاضت سے آئی تھی، سامنے بیٹھی ہوئی موتیا کے پاس وہ نہیں تھی۔ پیر ابراہیم پھر بھی اس سے خوف زدہ تھے۔ وہ ٹوٹا ہوا دل تھا جسے سنبھالنے رب جاتا ہے، اور پیر ابراہیم مظلوم کی آہ سے کیسے نہ ڈرتے۔ لوگ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے سے ڈرتے تھے، اور پیر ابراہیم کے لیے اس وقت موتیا کی آنکھوں میں دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ گامو اور اللہ وسائی پیر ابراہیم کے کندھے کے سامنے بندھے ہوئے ہاتھ اور جھکا ہوا سر دیکھتے رہے تھے، اور پھر بے حد شکست خوردہ انداز میں وہ موتیا کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے پاس مزید کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بھی نہیں کہ انہوں نے چودھریوں کو معاف کیا، یہ بھی نہیں کہ انہیں پیر ابراہیم سے اب کوئی گلہ نہ رہا۔ پیر ابراہیم کے ڈیرے کے باہر اس دن پہلی بار ماہ نور نے موتیا کو دیکھا تھا۔ وہ نئی دلہن کی طرح سجری سنوری ملازمہ کے ساتھ ڈیرے کے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، اور موتیا اپنے ماں باپ کے ہاتھ پکڑے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر ماہ نور کو دیکھا تھا، اور جیسے اس کی نظریں ماہ نور پر ہی جم گئی تھیں، ماہ نور کی نظریں بھی اس سے الجھی تھیں۔ گامو اور اللہ وسائی نے ماہ نور کی طرف ایک آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بس اپنی بیٹی کے ہاتھ تھامے احتیاط سے اسے سیڑھیاں اتارتے رہے۔ ماہ نور نے سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے ایک نظر پلٹ کر دور جاتی موتیا کو دیکھا، اور پھر ملازمہ سے پوچھا، یہ کون تھی؟ موتیا تھی باجی، گامو اور اللہ وسائی کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں یہ شدائن ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ حویلی سے آئی ملازمہ نے بڑے افسوس والے انداز میں اسے بتایا تھا، اور ماہ نور جیسے سکتے میں آ گئی تھی۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں پلٹ کر دور جاتی ہوئی اپنی اس رقیب کو دیکھا تھا جس کے پاس اس کے سر کے تاج کا دل تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ ملازمہ کی آنکھوں اور چہرے پر عجیب سا تاثر آیا، پھر اس نے نظریں چرا کر کہا، مجھے نہیں پتا باجی جی۔ ماہ نور نے وہاں کھڑے آتے جاتے لوگوں کے درمیان اس سے مزید کچھ نہ پوچھا۔ اس نے آج وہ موتیا دیکھ لی تھی جس کے حسن کے قصے اس نے لوگوں سے سنے تھے، اور عشق کی داستانیں اس نے مراد کی شکل میں دیکھ لی تھی۔ اسے اس لٹی پٹی موتیا سے حسد نہیں ہوا تھا، لیکن اس پر ترس بھی نہ آیا تھا۔ ملازمہ کے گنگا ہو جانے پر بھی اسے اندازہ نہ تھا موتیا کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس سے مراد چھن گیا تھا، اور وہ دنیا فہما سے بے خبر ہو گئی تھی، اور اسے مراد مل گیا تھا۔ وہ تب بھی ویسی ہی کنگال تھی۔ ابا جی، مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ تاجور نے باپ سے بالآخر پوچھا تھا، جس نے پہلی بار اس کے آنے پر اٹھ کر اس کا استقبال کیا تھا، نہ ماتھا سر چوما تھا۔ انہوں نے صرف بیٹھے بیٹھے اس کے سلام کا جواب دیا تھا، اور تسبیح کے دانے گراتے ہوئے بس اسے دیکھنے لگ گئے تھے، اور ان کے دیکھنے کے انداز نے تاجور کو پریشان کر دیا تھا۔ وہ بیٹے اور بہو کے ساتھ ان سے ملنے آئی تھی، مگر مراد انہیں چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا، اور تاجور کے اصرار پر بھی رکا نہیں تھا۔ اب تاجور اکیلے کمرے میں بیٹھی اپنے باپ کی کاٹدار نظروں کا سامنا کر رہی تھی۔ تو نے تاجور آج میرا سر ان کے سامنے نیچا کر دیا جو ہمارے پاس دعائیں کروانے آتے تھے۔ تو نے آج مجھے ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور کر دیا۔ پیر ابراہیم بالآخر لمبی خاموشی کے بعد بولے تھے۔ تاجور کا ماتھا ٹھنک گیا تھا، نام لینے کے باوجود جیسے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس کی بات کر رہے تھے، اور وہ بے چین ہوئی تھی۔ اس کے باپ نے آخر ان کے سامنے کیوں ہاتھ باندھے تھے؟ کس لیے؟ اس کا خون کھولنے لگا۔ ان کی جرأت کیسے ہوئی کہ وہ اس کے باپ کے پاس اس کی شکایت لے کر پہنچے تھے؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں بابا جان؟ اس نے بظاہر انجان بننے کی کوشش کی تھی۔ میں موتیا کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے ماں باپ لائے تھے اسے میرے پاس، اور جو کچھ تم نے کیا ہے وہ دہرایا تھا انہوں نے میرے سامنے۔ یہ اتنا سخت دل تو نے کہاں سے لے لیا تاجور؟
پیر ابراہیم نے دل گرفتگی سے کہا۔ ان کی جرأت کیسے ہوئی آپ کے پاس آ کر میری شکایت کرے؟ تاجور غضبناک ہوئی تھی اور پیر ابراہیم نے کہا، یہ گھمنڈ، تکبر تجھے تباہ کر دے گا تاجور، تیرے خاندان کو تباہ کر دے گا۔ بابا جان، آپ ان کی حمایت نہ کریں، آپ ہمیشہ میرے خلاف ان کی حمایت کرتے ہیں۔ اس نے اسی بدتمیزی سے کہا تھا۔ تیرے خلاف نہیں کھڑا، ظالم کے خلاف کھڑا ہوں۔ تاجور ایک لمحے کے لیے بول نہیں سکی، پھر جیسے شعلہ جوالا بن کر بولی، بابا جان میں ظالم ہوں، ظلم اس کی بیٹی نے میرے بیٹے کو ورگلایا، باغی بنایا، مجھ سے چھیننے کی کوشش کی اور ظالم میں ہوں۔ تم کیوں بارات لے کر ان کو ذلیل کرنے ان کی گلی سے گزری تھی؟ مجھے اگر اس دن پتہ چل جاتا کہ تم بارات ان کے گھر کے سامنے سے گزار کر لائی ہو تو میں ماہنور کی بجائے موتیا کا نکاح ہی پڑھاتا مراد کے ساتھ۔ تاجور یکدم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے اب؟ تو جا کر موتیا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ۔ میرے جڑے ہوئے ہاتھوں پر انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ تاجور کا دماغ گھوم گیا۔ بابا جان، میں اور کمینوں کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تیرا غرور میرے خاندان کی گدی لے جائے گا تاجور۔ تاجور نے باپ کا چہرہ بے یقینی سے دیکھا اور بہت بڑا جملہ بول رہے تھے۔ گدی ہمارے خاندان سے نکلے گی تو کہاں جائے گی ولایت؟ اس معاشقی کے بیٹے کے پاس؟ تاجور نے باپ کا مذاق اڑایا تھا۔ آپ کا مطلب آپ کی بجائے لوگ اس کے آستانے پر آ کر دعائیں مانگیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا بابا جان، آپ ولایت ہوتے ہوئے بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ سے زیادہ تو میں جانتی ہوں روحانیت کو۔ تاجور نے کہا تھا، تو روحانیت کو جانتی، رب کو جانتی، تیرا غرور تیرے خاندان کو کھا جائے گا۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے بے حد ناراضی کے عالم میں نکل گئے تھے اور وہ صدمے کی حالت میں وہاں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کا باپ اسے کیا کہہ کر گیا تھا، اور اتنی بڑی بات؟ تاجور کا دل کسی نے مٹھی میں مسلا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے بہت حیرت آئی تھی، مگر اس کی ضد اور غرور نے اسے آکٹوپس کی طرح اپنے شکنجے میں لے لیا۔ کسی کمین کے سامنے تاجور نہیں جھکے گی بابا جان۔ اس نے جیسے دل میں فیصلہ کر لیا تھا۔ آج میں نے موتیا کو دیکھا اپنے کمرے میں جوتے اتارتے، مراد کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ اس نے برق رفتاری سے پلٹ کر ماہنور کو دیکھا تھا جو سنگھار میز کے سامنے بیٹھی اپنے زیورات اتارتی ہوئی آئینے میں مراد کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا خیال تھا مراد اب اس سے پوچھے گا کہ کہاں، یا ناراض ہو کر کہے گی کہ کیوں۔ مراد نے دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اس نے لہتا بھر کے لیے بھی ماہنور کو دیکھ کر دوبارہ اپنے جوتے اتارنے شروع کر دیے تھے۔ وہ بیمار لگ رہی تھی، دادا جان کے پاس دعا کروانے آئی تھی۔ ماہنور پھر بھی کہے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ مراد بھی ٹھٹکا تھا، پر اس بار اس نے ماہنور کو پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ ماہنور کو حیرت ہوئی، محبوبہ کا ذکر ہو اور عاشق اتنا بے نیاز، اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ مزید کیا کہے، اس کی مشکل مراد نے آسان کر دی تھی۔ آج پہلی اور آخری بار موتیا کا نام تمہاری زبان پر آیا ہے، دوبارہ کبھی میرے سامنے موتیا کا نام بھی مت لینا۔ جوتے اتارنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور سرد مہری کے ساتھ اسے کہتے ہوئے کمرے کے ساتھ ملکہ باتھ روم میں چلا گیا تھا۔ میں نام نہ لوں اور تم نام کا کلمہ پڑھتے رہو۔ ماہنور مدھم آواز میں بڑبڑائی تھی۔ اسے لگا تھا مراد نے کسی مکھی کی طرح اسے اپنے اور موتیا کے بیچ سے نکال دیا تھا، پر وہ کیڑا مکوڑا نہیں تھی، وہ انسان تھی، جلنے بجھنے والا، غم کرنے والا، یاد رکھنے والا، کھوجنے والا۔ کیا ہوا تھا مراد اور موتیا کے بیچ کہ مراد نے اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکا تھا، اور صرف نکالا نہیں تھا، کسی اور کو اس کی جگہ بھی دے دی تھی۔ ماہنور کو اب یہ کھوجنا تھا اور ہر قیمت پر کھوجنا تھا۔ مراد چند دنوں بعد واپس انگلینڈ چلا گیا تھا۔ اسے اپنی ڈگری مکمل کرنی تھی۔ واپسی کے سفر میں ٹانگے میں بیٹھتے اسے اپنے آنے کا سفر یاد آیا تھا، جو اس نے برستی بارش میں ٹانگے پر کسی کے ساتھ کیا تھا، کسی سے بے خبر بیٹھے۔ اسے موتیا کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی، وہ کیسی تھی کیسی نہیں، کیا کر رہی تھی کیا نہیں۔ اس کا خیال تھا وہ شہر واپس چلی گئی ہوگی اپنی میڈیکل کی تعلیم پوری کرنے، پر موتیا واپس ڈگری کے لیے نہیں جا سکی تھی۔ گاموں اور اللہ وسائی اسے علاج کے لیے شہر شہر گاؤں گاؤں ہر جگہ لیے پھرتے رہے۔ کہیں سے شفا مل جاتی، کہیں سے کچھ ہو جاتا، کہیں سے اس کی زبان کا تالا کھل جاتا، وہ پہلے کی طرح ہنسنے لگتی، اس کی زندگی میں رونق واپس آ جاتی۔ کسی ڈاکٹر، حکیم، پیر کو موتیا کی بیماری سمجھ نہ آئی۔
کوئی موتیا کو شفا یاب نہیں کر سکا تھا۔ وہ طوفان گاموں اور اللہ وسائی کی پوری زندگی تباہ و برباد کر کے چلا گیا تھا۔ گاموں اپنا گاؤں والوں کو پانی پلاتا تھا، نہ چودھریوں سے دانے لیتا تھا۔ وہ ریلوے اسٹیشن پر کلی کا کام کرنے لگا تھا۔ بوجھ اٹھانا کسی کے رزق کے احسان اٹھانے سے بہتر تھا۔ جو کچھ وہ کما کر لاتا وہ موتیا کے علاج پر خرچ ہو جاتا۔ گاموں اب حق باہو کا کلام بھی نہیں پڑھتا تھا۔ وہ جب پڑھنے لگتا تو اس کے گلے کو پھندا لگ جاتا۔ وہ زار و زار روتا، یا اللہ اولاد نہ دیتا، خالی گود رکھتا، یا اس بڑھاپے میں اولاد کا غم نہ دیتا۔ اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی بھی چھوڑ دی تھی، توبہ کرنی بھی چھوڑ دی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ اب اتنا گنہگار ہو چکا ہے کہ کچھ بھی کر لیتا اس کی بخشش نہیں ہونی تھی۔ اس کو اللہ اگر بخشش اور موتیا کی صحت میں سے کوئی ایک چیز چننے کے لیے کہتا تو گاموں آنکھیں بند کر کے موتیا کی صحت چن لیتا، پر اس کو اللہ نے زندگی میں کوئی انتخاب کا حق دیا ہی نہ تھا، یا کم از سے کم گاموں کو یہی لگتا تھا۔ چودھریوں کے گھر نئے مہمان کی خوشخبری تھی، اور یہ خبر پورے گھر کے ساتھ گاموں اور اللہ وسائی کے گھر بھی پہنچی تھی، اور اس خبر نے گاموں اور اللہ وسائی کو اور غمگین کر دیا تھا۔ چودھریوں نے ظلم کیا تھا، پھر بھی وہاں سب کچھ ٹھیک تھا، اور موتیا کا علاج کراتے کراتے وہ تھک گئے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی اب ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے تھے، بس وہاں بیٹھے موتیا کو دیکھتے رہے جہاں وہ بیٹھی ہوتی۔ ان کے گھر اب خاموشی اور سناٹا گونجتا تھا۔ نہ اللہ وسائی گھر سجاتی تھی، نہ فرش لیپتی تھی، نہ چادریں کاٹتی تھی۔ اس گھر میں صرف موتیا گونگی نہیں ہوئی تھی، اس کے ماں باپ بھی ہو گئے تھے، جن کی سانس موتیا کے دم سے چلتی تھی، اور اس گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کی خبریں بھی حویلی پہنچتی تھی۔ گاؤں کی عورتیں تاجور کو موتیا کی حالت میں بتایا کرتی تھی، اور تاجور انہیں توبہ کرنے کا کہا کرتی تھی۔ وہ بابانگِ دہل کہا کرتی تھی کہ اس سب کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ اپنی اوقات سے اونچے خواب دیکھنے کا نتیجہ عورتیں اس کی ہاں میں ہاں ملاتی تھیں، پھر بعد میں اس کی برائی بھی کرتی تھیں۔ تاجور کے علاوہ اس گاؤں میں کوئی ایسا نہیں تھا جو موتیا کے ساتھ یہ سب ہونے پر خوش ہوتا۔ گاؤں کے مرد چودھری مراد کو چودھری شجاع کو بھی گاموں کے حالات سے آگاہ کرتے رہتے۔ چودھری شجاع نے چند بار گاموں کو حویلی بلانے کی کوشش کی۔ وہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا تاکہ موتیا کا علاج ہو سکے، مگر گاموں اس کے لاکھ بلاووں پر بھی حویلی نہیں آیا۔ وہ رستے میں بھی کہیں چودھری کو دیکھ لیتا تو رستہ بدل لیتا۔ چودھری شجاع کو گاموں اور موتیا کے حوالے سے رنج تھا، مگر وہ اب اس کی تلافی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چند بار اس نے حویلی سے گاموں کے لیے اناج بھیجا، وہ اناج گاموں نے اسی طرح واپس بھیج دیا۔ چودھری شجاع بھی پیر ابراہیم کی طرح تاجور کو سمجھانے سے قاصر تھے۔ وہ آج بھی موتیا سے شدید نفرت کرتی تھی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ موتیا کی وجہ سے اس کے گھر میں دراریں پڑ گئی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار اس کا باپ اور شوہر اس سے ناراض ہوئے تھے، اور انہوں نے اسے برا کہا تھا۔ چودھری مراد کے گھر آنے والے نئے مہمان کی خوشخبری نے یکدم حویلی میں ہر ایک کی توجہ بٹا دی تھی۔ موتیا کے حوالے سے ہونے والی وہ بحث جو اکثر اوقات چودھری شجاع اور تاجور کے درمیان رہتی تھی، وہ یکدم بند ہو گئی تھی۔ چودھری شجاع حویلی کی نئے سرے سے تزئین و آرائش کروانے لگا تھا، کیونکہ یہ چودھریوں کی اگلی نسل کا استقبال کرنے کی تیاری تھی۔ مراد کو بھی تاجور نے اسی خوشی اور جوش و خروش سے اس خوشخبری کے بارے میں بتایا تھا، پھر فون ماہنور کو دے دیا تھا۔ مراد نے ماہنور کو مبارکباد دی تھی اور اپنا خیال رکھنے کا کہا تھا۔ ماہنور نے ہمیشہ کی طرح جی کہا تھا، اور مراد کو اس کے بعد اس سے کچھ کہنے کے لیے لفظ نہیں مل رہے تھے۔ اس کے اور ماہنور کے درمیان یہ ہمیشہ ہی ہوتا تھا۔ وہ چند دنوں بعد ماں باپ کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے فون کرتا، اور جب تاجور فون ماہنور کو تھماتی تو اسے دوسرے سے تیسرا جملہ نہ آتا۔ ماہنور اس سے کچھ بھی سننے کے لیے ترس گئی تھی۔ وہ اتنے فاصلے پر تھا کہ وہ اس سے شکایت بھی نہ کر سکتی تھی، کیونکہ بہت مختصر وقت کے لیے فون کرتا تھا، پر ماہنور وہ ساری شکایتیں تاجور سے کرتی تھی، جو ہر وقت اسے یہی کہتی تھی کہ اولاد ہوتے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا، اور اب اولاد کی خوشخبری بھی مراد کی چپ نہیں توڑ سکی تھی۔ ماہنور بددل ہوئی تھی۔ کچھ دور بیٹھی اسے خاموشی سے فون کان سے لگائے دیکھتے ہوئے تاجور نے خوشی خوشی شوہر سے کہا تھا، دیکھا اولاد کی خوشخبری سنتے ہی کتنی لمبی باتیں کرنے لگا ہے اس سے، کب سے فون کان سے لگائے بیٹھی ہے۔ چودھری شجاع نے مسکراتے ہوئے ایک نظر دور بیٹھی ماہنور کو دیکھا تھا، جو فون کان سے لگائے دوسری طرف کی طویل خاموشی میں کسی لفظ کی آہٹ کھوجنے کی جستجو کر رہی تھی، پر مراد بالکل چپ تھا، اپنے کمرے کی کھڑکی کے باہر ہوتی برستی بارش کو دیکھتے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر موتیا کی پرچھائی لہرانے لگی تھی، اور یہ دن اور رات میں کئی بار ہوتا تھا۔ وہ یہاں آ کر اسے زیادہ یاد آنے لگی تھی، جہاں اس کے آس پاس نہ اس کے ماں باپ تھے
اور نہ مہنور، پر وہ تو ہوتی تھی۔ مراد کو کئی بار لگتا تھا وہ بے غیرت تھا، ورنہ کوئی کسی بے وفا کے لیے یوں نہ تڑپتا۔ وہ بار بار اپنے سامنے وہ رات لا کر کھڑی کر لیتا تھا جب اس نے موتیا کے ساتھ سعید کو دیکھا تھا۔ ہر بار غصے سے پاگل ہو جانے کے باوجود اسے یقین ہوتا کہ وہ کبھی اس کو یاد نہیں آئے گی، پر وہ پھر آ کر سامنے کھڑی ہو جاتی، پانی پیتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیتی، کھانا کھاتے ہوئے اس کے منہ میں لقمے ڈالنے لگتی۔ وہ کوئی پھول دیکھتا تو اسے موتیا یاد آتی، وہ کوئی خوشبو لگاتا تو وہ خوشبو موتیا کی خوشبو میں بدل جاتی۔ کچھ وقت گزرے گا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بار بار خود کو تسلی دیتا۔ جو پوری دنیا کے ساتھ ہوتا تھا، اسے یقین تھا اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ سب کچھ بھلا دے گا، بس سب کچھ وقت لگے گا۔ اور دل اس کی ساری طویلیں اور بہانے سنتے ہوئے بس ایک ہی بات پوچھتا رہتا، کتنا وقت، کتنے ہفتے، کتنے مہینے، کتنے سال؟ مراد دل کی بات کا کیا جواب دیتا، جو ایک طرف اس کو بھول جانے کی مدت پوچھتا تھا، دوسری طرف اس سے جدائی کی ساعتیں گنتا رہتا تھا۔ بطول اب آئی ہے، تو موتیا سے ملنے چلتے ہیں، شکورہ نے بطول سے کہا تھا، جو اس کے پاس کئی مہینوں بعد رہنے کے لیے آئی تھی۔ میں ایک آدھ بار گئی ہوں ان کی طرف، پر مجھ سے تو ملتی ہی نہیں، اللہ بسائی۔ مجھے بھی بڑا ترس آتا ہے ان پر۔ جوان بیٹی پاگل ہو جائے تو اس کا غم بہت بھاری ہوتا ہے، اور بیٹی بھی موتیا جیسی۔ بطول شکورہ کی باتیں سن رہی تھی، پھر پاگل کے لفظ پر جیسے چونکی۔ کس نے کہا کہ پاگل ہو گئی؟ ڈاکٹروں نے۔ کامو شہر لے گیا تھا اسے، پر شہر کے ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آئی اس کی بیماری۔ انہوں نے کہا یہ پاگل ہو گئی ہے، اسے اب کچھ یاد نہیں، یادداشت ختم ہو گئی ہے اس کی۔ شکورہ نے گاؤں میں سنی سنائی باتیں بیٹی کو سنا دی تھی، اور وہ بے قراری کے عالم میں انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ پاگل کیسے ہو سکتی ہے اماں؟ موتیا تو اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ ماں کو کس کے پاگل ہونے کی دلیلیں دے، کیا کہے۔ ہو جاتا ہے بندہ پاگل جب کوئی دھوکہ دے دے۔ پاگل ہونے کے لیے کون سی لکھت پڑھت کرنی پڑتی ہے؟ شکورہ کا سادے سے لہجے میں کہا گیا جملہ تیر کی طرح بطول کے دل پر لگا تھا۔ دھوکہ تو اسی نے دیا تھا اسے، پر اسے یہ پتہ تو نہیں تھا کہ موتیا اس غم کو اس طرح۔ بطول سوچتی اور انگلیاں چٹکاتی رہی۔ اور بطول، تو نے کسی ڈاکٹر کو دکھانا تھا سعید کے ساتھ۔ اتنی بار تو شہر گئی، کوئی خوشخبری آ جاتی تیری بھی۔ اتنے مہینے ہو گئے ہیں، اب تو گاؤں والے پوچھتے ہیں مجھ سے، تیرے ساتھ ہی شادی ہوئی تھی مہنور بی بی کی، اور کتنی جلدی گود ہری ہو گئی ہے۔ شکورہ نے اچانک ہی موضوع بدلا، اور بطول بری طرح چڑھی۔ بس کر اماں، ساس اور سسرال والوں نے بھی جان کھائی ہوئی ہے میری یہی کہہ کر، اب نہیں ہو رہا بچہ تو میں کیا کروں؟ وہ بڑے غصے سے ماں سے کہہ کر صحن سے اٹھ کر چلی گئی، اور جیسے شکورہ فکر مند ہو گئی۔ پھوپھو، مجھے اپنے کمرے میں رات کو موتیا کی خوشبو آتی ہے، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ مہنور کے حمل کے آخری مہینے چل رہے تھے جب ایک صبح اس نے بڑی پریشانی سے تاجور کو بتایا۔ تاجور پریشان ہو گئی، مجھے کیوں نہیں بتایا تو نے؟ میں پہلے تیرے ساتھ سو جاتی رات کو۔ بس ایسے ہی پھوپھو، ہم نے سوچا وہم ہوگا میرا، پر وہم نہیں تھا۔ مہنور نے اس سے کہا، بیٹا وہم ہی ہوگا، اس حالت میں عورتوں کو عجیب عجیب خوشبوئیں آنے لگتی ہیں، پر میں آج سے تمہارے ساتھ سویا کروں گی کمرے میں، اور ساتھ پڑھائی بھی کروں گی، تم دیکھنا کچھ نہیں ہوگا، وہم ہی نکلے گا تمہارا۔ تاجور نے اسے تسلی دی تھی، اور مہنور نے مطمئن نظر آنے کی کوشش کی تھی۔ تاجور اس رات اس کے ساتھ سوئی تھی، اور آدھی رات کو وہ گہری نیند میں تھی جب مہنور نے اس کا کندھا ہلا کر اسے جگایا تھا۔ تاجور نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی تھیں، لیکن اسے سمجھ نہ آئی کہ مہنور نے اسے کیوں جگایا تھا۔ پھوپھو، موتیا کی خوشبو آ رہی ہے، آپ کو آ رہی ہے؟ تاجور کے کہنے کی کوشش کی تھی کہ وہاں کوئی خوشبو نہیں تھی، اور وہ مہنور کا وہم تھا، پر یہ کہنے کے لیے منہ کھولتے ہی تاجور نے موتیا کی وہی خوشبو محسوس کی تھی۔ مہنور ٹھیک کہہ رہی تھی، کمرے میں موتیا کی خوشبو آ رہی تھی۔ تاجور اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، نیند یکدم کسی بھوت کی طرح غائب ہو گئی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہے یہ خوشبو؟ تاجور نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا تھا، اور مہنور کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر خوف تھا۔ تاجور نے اٹھ کر سردی میں بھی کمرے کی کھڑکیاں کھولنے کی کوشش کی تھی، ابھی ہوا بڑھے گی تو ٹھیک ہو جائے گا کمرہ، تاجور نے مہنور کو جیسے تسلی دینے والے انداز میں کہا تھا۔ مہنور نے جواباً تاجور سے کہا، پھوپھو، خوشبو اور بڑھ گئی ہے۔ تاجور نے گہرا سانس لے کر جیسے ہوا کو سونگھنے کی کوشش کی تھی۔ موتیا کی خوشبو اب واقعی تیز ہو گئی تھی۔ تاجور نے کھڑکیوں کے باہر جھانکنے کی کوشش کی، اسے لگا شاید وہاں کوئی موتیا کے پودے ہوں گے، وہاں کوئی پودا نہیں تھا۔ پھوپھو، موتیا کے پھول اس موسم میں نہیں کھلتے۔ اس نے عقمِ مہنور کی آواز سنی تھی اور پلٹ کر اس کو دیکھا تھا۔
ہاں وہ یہ تو بھول ہی گئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں موتیا پاگل ہو گئی ہے، مگر مجھے پورا یقین ہے یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھی جادو ٹونا کر رہی ہے ہم پر۔ تاجور نے طیش کے عالم میں کہا تھا۔ اس کے ذہن میں جادو ٹونے کے علاوہ کسی چیز کا خیال ہی نہیں آ سکتا تھا۔ تو آج سے مراد کے کمرے میں نہیں سوئے گی ماہنور، میں تیرے لیے دوسرا کمرہ تیار کرواتی ہوں۔ اللہ ایسے حاسد اور بد فطرت لوگوں کو تباہ کرے جو میری اگلی نسل پر نظریں گاڑے بیٹھے ہیں۔ تاجور غضب کے عالم میں ماہنور کا ہاتھ پکڑے مراد کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ کمرہ اب بھی موتیا کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ سردیوں میں بھی وہاں موتیا کا راج تھا۔ تاجور کو وہ خوشبو یاد رہی تھی اور جادو ٹونے کے حوالے سے اپنا وہم بھی۔ اس نے مراد کا بیٹا پیدا ہونے پر گاؤں میں ڈھول والوں کے ساتھ مٹھائی کے ٹوکرے بھیج کر پورے گاؤں میں پھرنے کا کہا تھا اور انہیں خاص طور پر گاموں کی گلی سے گزرنے کا کہا تھا۔ گاموں کی گلی میں تقریباً 1 سال بعد وہ تماشا پھر دہرایا گیا تھا۔ ڈھولوں کی تاپ پر گھنگرو باندھ کر ناچتے خواجہ سرا گاؤں والوں کو پکڑ پکڑ کر مٹھائیاں کھلاتے اور گانا گاتے رہے، جس میں چودھریوں کی اگلی نسل کی لمبی زندگی کی دعا اور عروج کی دعائیں تھیں۔ گاموں اللہ وسائی اور موتیا کے ساتھ اپنے گھر کے بند دروازے کر کے بیٹھا، باہر سے آنے والی ان آوازوں اور ڈھول تاشوں کو سنتا ہوا موتیا کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ شور بڑی دیر تک ان کے گھر کے باہر برپا تھا۔ اللہ کے گھر انصاف نہیں ہے اللہ وسائی۔ اس رات اس نے زندگی میں پہلی بار اللہ وسائی سے کفر کی بات کہی تھی اور اللہ وسائی اسے جواباً یہ بھی نہیں کہہ سکی کہ گاموں کفر نہ بول۔ ہاں گاموں، یا پھر ہم ہی اتنے گنہگار ہیں کہ اللہ کا انصاف ہمارے لیے یہی ہے۔ اس نے جواباً گاموں سے کہا تھا، تو گنہگاروں کو تو مر جانا چاہیے، چل اللہ وسائی ہم مر جاتے ہیں۔ اللہ وسائی نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ تو اور میں؟ اس نے اپنے شوہر سے یہ نہیں کہا تھا کہ تو کیسی باتیں کر رہا؟ نہیں موتیا بھی۔ اللہ وسائی اور وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہے۔ پھر اللہ وسائی نے اس سے کہا، موتیا کو کون مارے گا؟ گاموں اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کہا، تو